بسم اللہ الرحمن الرحیم فَالْيَوْمَ لا تظلموا نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام یہاں پر وقف بھی کر سکتے ہیں. سلام قولا من رب الرحیم سلام قولا من رب الرحیم قولا من رب الرحیم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعين
أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون۔ دوستو آج ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 54 سے لے کے آیت نمبر 67 تک ہم نے اس کی تلاوت کی ہے، اور اب ہم اس کی تجوید پڑھنے لگے ہیں کہ کہاں اخفا کرنا ہے، کہاں غنہ کرنا ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ، لام الف زبر لا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ نفسوں، یہاں اخفا کا غنہ ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد شین حروف اخفا کا آ گیا، زبان کے اوپر کے تالو سے نہیں لگے گی اور آواز ناک سے آئے گی۔ شیئوں، یہاں ادغام ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد واو حروف یرملون کا آیا ہے۔ ولا، لام الف زبر لا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ تجزون، قلقلہ ہوگا کیونکہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے تو آواز مخرج سے ٹکرائے گی، تجزون۔ الا ما، الف سے پہلے زبر آیا ہے، یہاں بھی الف سے پہلے زبر آیا ہے، ایک ایک الف کے برابر دونوں کو کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ کنتم، یہاں بھی دیکھیں نون ساکن کے بعد تا آیا ہے اور تا حروف اخفا میں سے اخفا والا غنہ ہوگا، یعنی زبان کے اوپر کے تالو سے نہیں لگے گی۔ تعملون، واو سے پہلے پیش آیا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ان، نون پر تشدید ہے تو غنہ ہوگا۔ اصحاب الجنہ، نون پر تشدید ہے تو یہاں بھی غنہ ہوگا۔ جنت الیوم فی، یا سے پہلے زیر آیا ہے تو ایک الف کے برابر اسے کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ شغلیوں، تنوین کے بعد فا حروف یرملون کا آیا ہے، اخفا والا غنہ ہوگا۔ شغلیوں، اس طرح۔ ہم وازواجہم فی، الف یا سے پہلے زیر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ظلال علل، تنوین کے بعد عین حروف حلقی کا آیا ہے تو صرف اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ علی الارائک، یہ مد متصل ہے کیونکہ ایک ہی لفظ کے اندر مدہ اور حمزہ دونوں جمع ہو گئے ہیں، اسے لازمی 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ علی الارائک متکئون، یہ متکئون، حمزہ واو پیش او، ایک الف کے برابر اسے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ لہم فیہا، یا سے پہلے زیر ہے اور الف سے پہلے زبر آیا ہے، دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ فیہا فاکہۃ، فا علی زبر فا، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ فاکہۃ، تنوین کے بعد واو حروف یرملون کا آیا ہے، ادغام اور غنہ دونوں ہوں گے۔ وَلَهُم مَا، یہاں دیکھیں میم کے بعد ایک اور میم آیا ہے، میم ساکن کے بعد ایک اور میم آیا ہے تو ادغام میم ساکن کا قاعدہ لاگو ہوگا، یعنی یہاں بھی غنہ ہوگا۔ وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، واو سے پہلے پیش ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ سلام، اور اگر ان کو ملا کر پڑھیں گے تو سلام، تنوین کے بعد قاف حروف یرملون کا آیا ہے، اخفا والا غنہ ہوگا۔ قولم، تنوین کے بعد میم آیا ہے اور میم حروف یرملون میں سے ہے تو ادغام اور غنہ دونوں ہوں گے۔ قولم من رب الرحیم، یا سے پہلے زیر ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ وامتاز الیوم، تا علی زبر تا، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور یہ زا کو لام سے ملائیں گے، زا لام پیش ذل، وامتاز الیوم، وامتاز الیوم ایہا المجرمون، مج قلقلہ ہوگا کیونکہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، مجرمون۔ علم عہد، یہاں دیکھیں دال حروف قلقلہ میں سے ہے تو قلقلہ ہوگا، آواز مخرج سے ٹکرائے گی۔ عہد الیکم، الیکم یا بنی آدم، یا بنی کے آخر میں یا مد آ گیا اور آدم کے شروع میں حمزہ آ گیا ہے، مد منفصل ہے، یہاں پہ چھوٹا سا مد آیا ہے تو اسے مد منفصل کہتے ہیں، مرضی ہے 2 یا 3 یا 4 الف کے برابر اسے کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یا بنی آدم
اللہ، اس کو ان لا نہیں بلکہ اللہ حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اللہ، کیونکہ نون ساکن کے بعد لام آیا ہے تو ادغام ہوگا، ٹھیک ہے، لام الف زبر لا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ تعبد الشیطان، دال کو شین کے ساتھ ملائیں گے، تعبد الشیطان، انہ نون پر تشدید ہے غنہ ہوگا، لکم عدو مبین، تنوین کے بعد میم حروف یرملون کا آیا ہے تو ادغام اور غنہ دونوں ہوں گے، عدو مبین، یا سے پہلے زیر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، واو سے پہلے پیش ہے بدو تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، نی یا سے پہلے زیر ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ہذا صراط مستقیم، یا سے پہلے زیر ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، صراط مستقیم، تنوین کے بعد میم حروف یرملون کا آیا ہے تو ادغام اور غنہ دونوں ہوں گے۔ وَلَقَدْ، دال حروف قلقلہ میں سے تو قلقلہ ہوگا۔ اضل منکم، نون ساکن کے بعد کاف آیا ہے تو یہاں پر اخفا والا غنہ ہوگا، منکم جبلا، تنوین کے بعد کاف آیا ہے تو اخفا والا غنہ ہوگا۔ کثیرا، یا سے پہلے زیر ہے تو ایک الف کے برابر اسے کھینچ کر پڑھا جائے گا، را، کثیرن وقف کی صورت میں کثیرا تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ افلم تکونوا، واو سے پہلے پیش ہے، یہاں بھی واو سے پہلے پیش ہے، ایک ایک الف کے برابر اسے کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ تعقلون، واو سے پہلے پیش ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ہذہ جہنم، نون پر تشدید ہے تو غنہ ہوگا، جہنم التی، یا سے پہلے زیر ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ کنتم توعدون، کنتم، نون ساکن کے بعد تا آیا ہے، تا حروف اخفا میں سے اخفا والا غنہ ہوگا۔ توعدون، واو سے پہلے پیش ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، توعدون۔ اصلوها اليوم بما کنتم، میم الف زبر ما ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور ادھر دیکھیں کنتم، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا کا آیا، اخفا والا غنہ ہوگا۔ تکفرون، واو سے پہلے پیش ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم، علی کے آخر میں الف مدہ، یعنی کہ علی کے آخر میں یہاں پر الف کھڑا زبر آ ہوتا ہے، الف صغیرہ آ ہوتا ہے، الف صغیرہ ہجے کے اندر، اور افواہ کے شروع میں حمزہ کے مد منفصل ہے، بس آپ یہ سمجھ لیں کہ مد منفصل ہے، مرضی ہے 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے، 3 کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے، یا 4 کے برابر اسے کھینچ کر پڑھا جائے۔ علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، وتکلمنا کے آخر میں دیکھیں مد منفصل آ گیا ہے، یہ بھی مرضی ہے 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے، 3 کے برابر یا 4 کے برابر۔ وتکلمنا ایدیہم، یا سے پہلے زیر ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ وتشہد، وتشہد ارجلہم، میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفا میم ساکن کا قاعدہ لاگو ہوگا، یعنی یہاں بھی غنہ ہوگا۔ ارجلہم بما کانوا، بما میم الف زبر ما ایک الف کے برابر اسے کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ کانو، الف سے پہلے زبر آیا، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، نون واپس نو، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یکسبون، واو سے پہلے پیش ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ، یہ مد متصل ہے، ایک ہی لفظ کے اندر مدہ اور حمزہ دونوں جمع ہو گئے ہیں، اسے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ، نون علی زبرنا ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، عَلَىٰ یہ مد منفصل ہے، اسے مرضی ہے 2 یا 3 یا 4 الف کے برابر اسے کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، را علی زبرہ اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ فَأَنَّا، نون پر تشدید ہے تو غنہ ہوگا۔ یبصرون، با حروف قلقلہ ہے تو قلقلہ ہوگا، یبصرون، واو سے پہلے پیش ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ، یہ مد متصل ہوگا کیونکہ یہاں پر مد آگے، بڑا مد آگے، تو اسے لازمی 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ مَكَانَتِهِمْ، کاف الف زبر کا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ فَمَسْتَطَاعُوا، طا الف زبر طا ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ عین واپس عو، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ مُضِيًّا، تنوین کے بعد واو حروف یرملون کا آیا ہے تو ادغام اور غنہ دونوں ہوں گے۔
ولا یرجعون، یرجعون واو سے پہلے پیش ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔